السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اسلام میں مخالفین کا نبی کے خلاف چوتھا حربہ مذاق، طعنہ زنی، استہزاء اور تکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اس طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ کافر انہیں دیکھ کر کہیں، کیا ہمارے درمیان میں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ کو خوب علم نہیں کہ کون اس سے شکر گزار بندے ہیں؟ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عورت نے مذاق اڑاتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، مجھے امید ہے کہ تیرا دشمن جن تجھے چھوڑ گیا ہے، کیونکہ میں دیکھتی ہوں وہ 2-3 دن سے تیرے پاس نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ اچھی طرح چھا جائے، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو جہل نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، اے اللہ، اگر یہ قرآن حقیقتاً تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب نازل کر۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الحرام۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہوں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ اسی طرح کافروں کے ہنسی مذاق اور اشارہ کنایہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن میں بیان فرمایا ہے، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين۔ بلا شبہ مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ ان مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، اور جب اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹتے تو دل لگی کرتے لوٹتے۔ صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ قریشی سردار ایک دن حتیم میں بیٹھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ اچانک رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے لیے تشریف لے آئے۔ آپ ان کے پاس سے گزرے تو وہ باتوں باتوں میں آپ پر طنز کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، یہ قریشیوں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ کے یہ الفاظ سن کر وہ خوف زدہ ہو گئے۔ اسی طرح مذاق اور استہزاء کرنے والے میں نمایاں لوگ یہ تھے، اسود بن عبد المطلب بن اسد، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ آیت اتاری، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بلا شبہ ہم استہزاء کرنے والوں کے مقابلے میں آپ کو کافی ہیں۔ مذاق اور استہزاء کرنے والے بڑے کفار و مشرکین میں ابو جہل، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، اخنس بن شریک اور ابی بن خلف بھی شامل ہیں۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے، پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں وہ دن نہیں بھولنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے نبی نے پریشانیوں اور آزمائشوں کے بعد ہم تک یہ دین پہنچایا۔ مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے، اپنے نبی کی سنتوں کو زندگی میں رائج کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔